یہ قافلہ اس کو عیر کہا جاتا ہے۔ عیر ایسے قافلے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر متاع، غلہ، کپڑا، ضروریات زندگی اور سامان ہو اس کے اندر، ایسے قافلے کو عیر کہا جاتا ہے۔ تو نکلے تھے عیر کے واسطے 1000 آدمیوں کا قافلہ جو ابو سفیان کے سرداری کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس واسطے یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا دعویٰ کرنے کا عیر کے اوپر۔ ابو سفیان عیر کو لے کر کے آ رہے ہیں، اعلان جنگ ہو چکا ہے پہلے سے، اپنے جواسیس کو بھیجا، جاسوسوں سے یہ خبر ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ کاٹنے کے واسطے، مقابلہ کرنے کے واسطے سے جا رہے ہیں۔ تو یہ وقت گھبرایا ابو سفیان، 1000 اونٹوں کا قافلہ ہے، مالیت کئی لاکھ کی ہے، کہیں اس تمام قافلے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ نہ لیں، اس واسطے کئی تدبیریں کی۔ ایک تدبیر یہ کی، رمزم ابن عمرو غفاری ایک شخص بڑا تجربے کار، بہت تیز رفتار اونٹ پر چلنے والا تھا، اس کو روانہ کیا وہیں راستے میں سے مکہ معظمہ کو، اور یہ کہا کہ دنوں رات چل کر کے درمیان میں وقت ہے، مکے میں جا اور مکے میں چلا کر کے یہ اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اموال کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، سامان کیا۔ رمضان ابن عمرو غفاری دنوں رات چل کر کے راستے میں آرام نہیں کرتا، مکہ معظمہ میں جاتا ہے، اور جس طرح سے گھبرانے والے، نہایت زیادہ ڈرنے والے لوگ انتظام کرتے تھے، عادت تھی عرب کی کہ جب کس قسم کی گھبراہٹ ہوتی تھی تو چلانے والا اونٹ کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے اونٹنی کے کانوں کو کاٹ کر کے اور اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے اس سے خون سے تر کر کے نیزے پر چلا کر کے کھڑا کر کے اور شور مچاتا ہوا، یا اہل مکہ یا اموالکم قد حالتہ محمد و اصحاب، تمہارے مال کو محمد اور اصحاب لوٹنے کے لیے آئے، شور مچاتا ہوا مکے میں داخل، گھبراتے ہوئے مدد کو طلب کرتے۔ یہ صریخ کہا جاتا ہے، صریخ چلانے والا شخص۔ تو گھبراہٹ کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں عرب کی عادت تھی کہ ایسا طریقہ اختیار کرتے تھے۔
جب یہ فریق آیا تو ابو جہل اور جتنے مکے والے تھے بڑے بڑے سب کے سب جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا، فوج تیار کیا۔ فوج معمولی نہیں تھی، 1000 سے زیادہ آدمی تیار کیے، تمام سب کے سب ہتھیار بند، شاکت سلاح یعنی کام سلاح، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، تیر ہے، کمان ہے، سواری ہے، 100 گھوڑے ہیں اور کئی 100 اونٹ ہیں اور رسد کا پورا سامان ہے۔ تو 1000 سے زیادہ ہتھیار بند تیار کیے گئے تاکہ بدر میں پہنچ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ اس جماعت کو نفیر کہا جاتا ہے۔ تو 2 طائفے ہیں، ایک غیر ہے ایک نفیر ہے۔ غیر میں تو 1000 اونٹ، 70 یا 80 محافظ ہیں اور باقی سامان ہے 1000 اونٹ۔ اور نفیر میں 1000 جنگجو جوان ہیں، لڑائی کرنے والے، تمام ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ یہ 2 طائفے غیر اور نفیر، اس کا خیال رکھیے، پھر آگے بڑھتے آئیں گے۔ تو اب جس وقت میں نفیر کو نکال رہے تھے مکہ معظمہ سے، ابو جہل سردار تھا ان کا اور دوسرے مکے والے سردار تھے۔ ابو جہل سب کو آمادہ کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے اموال اور عیر کی حفاظت کے واسطے نکلو۔ تو جس وقت نکال رہا تھا امیہ سے بھی کہا کہ تو بھی نکل، تو سردار ہے، تجھ کو نکلنا چاہیے، مکہ سے نکل کر کے چلو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بدر میں لڑائی کرنی ہے، وہ تمہارے عیر کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو امیہ کا چونکہ واقعہ یہ گزر چکا ہے، سے کہا گیا تھا حضرت سعد نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تجھ کو قتل کریں گے۔ تو اسی بات سے امیہ نے قسم کھا لی کہ میں کبھی مکہ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ ڈرتا ہے اگر میں یہاں سے نکلا تو مسلمان مجھ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس واسطے ابو جہل تقاضا کرتا ہے کہ نکل، وہ کہتا ہے میں نہیں نکلوں گا۔ اب ابو جہل کو یہ فکر ہے کہ اگر امیہ نہ نکلا تو لوگوں کو حیلہ مل جائے گا، لڑائی کے واسطے تو نکلنے کو کوئی تیار خوشی سے ہوتا نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، مولانا لوگ جب تحریک یہی آزادی کی ہوئی، خلافت کی، کانگریس کی، لوگ اور پیر لوگ
کوئی نکلتا نہیں تھا انگریز کے مقابلے میں. انگریز کے مقابل میں انگریز کو نکالنا یہاں سے اور اپنی حکومت قائم کرنی، اس کے اندر بڑے خطرے تھے. جیل جانا ہوگا، پھانسی پہننا ہے، پھانسی میں چڑھنا ہوگا، پٹنا ہوگا، مال چھینا جائے گا، بے عزتی ہوگی. اس واسطے مولانا لوگ نہیں تھے.